جس میں دعا کی اہمیت، فضیلت اور اس کا شرعی مقام اور اس کے ساتھ ساتھ بندے اور رب کے درمیان اس دعا کی وجہ سے جو مضبوط اور مربوط تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے حاصل ہونے والی برکات کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے عزت حاصل، یعنی جب بندہ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو دعا کی صورت میں لے کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو بندے کا یہ عمل اللہ کے ہاں بہت ہی قابل تعریف اور تقریب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت دعا مانگنے والا بھی اللہ کے ہاں نہایت ہی محترم اور معزز ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ انداز اختیار کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت بندے کی اس کیفیت کی طرف اللہ مالک الملک اپنے فرشتوں کو متوجہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہاں اللہ یہ فقیر، یہ عاجز تجھ کریم اور سبھی کے دروازے پہ التجا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ بندہ تجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں پھر گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتوں اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے اور تجھ سے تیرے عذابوں سے پناہ طلب کر رہا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں کیا میرے بندے نے میرے عذاب کو دیکھا ہے، میری جہنم کو دیکھا ہے؟
یا اللہ تیرے عذاب کو اور تیری جہنم کو دیکھا تو نہیں، لیکن بل دیکھے ہی اس کا ایمان دیکھنے سے بھی زیادہ مضبوط، اس لیے ڈرتے ہوئے نارے جہنم سے تیری پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو، اس میرے بندے نے میرے عذاب کو اور میری جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس عذاب سے نجات اور خلاصی کی التجا کر رہا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے پر جہنم کی آگ کو بنا کی بات بھی ہے۔ جی ہاں اللہ، تو اس سے یہ تیری جنت کا سوال بھی کرتے، اور اس کو میری جنت کو انہوں نے دیکھا؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، لیکن بن دیکھے ہی دیکھنے والوں سے ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، اس لیے تجھ سے تیری رحمت اور جنت کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، پھر میں نے اپنے بندوں کو اپنی جنت کا مستحق بنا دیا۔ جب یہ فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں جو گمان اور ظن قائم کرتے ہیں، میں اپنے بندوں کے گمان اور ظن پہ پورا اترتا ہوں۔ وہ مجھے ایک بار یاد کرتے ہیں، میں انہیں کئی بار یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف چل کے آتے ہیں، میں ان کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وہ مجھے زمین پہ یاد کرتے ہیں، میں ان کو عرش پہ یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھے انسانوں میں یاد کرتے ہیں، میں ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا جب یہ انداز ہوتا ہے تو جب ہی فرمایا ہے دعا، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر بندہ فقیر اور عاجز اور گداگر بن کے جب سخی اور کریم اور بادشاہ کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کی دعا بھی معزز ہوتی ہے، اور دعا مانگنے والا بھی اللہ کے ہاں صاحب عزت ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی عجیب بات فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس بندے پر غصے ہوتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، اللہ کو اس بندے پر غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے۔ کسی غیر سے مانگو، جس سے مانگا جائے اسے غصہ آتا ہے۔ کبھی تقاضا اولاد کرتی ہے باپ بھی غصے ہو جاتا ہے، ماں بھی غصے ہو جاتی ہے، بیوی تقاضے کرے شوہر غصے ہو جاتا ہے، غلام تقاضا کرے آقا غصے ہو جاتا ہے، شاگرد تقاضا کرے 2 3 4 بار سبق پوچھے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے اچھا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، بار بار مجھے بتاؤ۔ غصہ آ جاتا ہے بار بار پوچھنے سے، بار بار مانگنے سے، بار بار سوال کرنے سے غصہ آتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت غصہ آتا ہے جب بندہ مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ کیا اچھا ہے، کیا بڑا ہے، کیا صحیح۔ باقی اس وقت ناراض ہو جب ان سے مانگا جائے، اور اللہ اس وقت ناراض ہو جب اس سے نہ مانگا جائے۔ جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے کہ مانگ میرے بندے، مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ، جتنا مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، میرے ہاں کون سی کمی واقع ہونے لگی۔ دن رات صبح شام، عسرت یسرت، خوشی غمی، ہر حال میں مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں، اور عطا کر کے میں خوش
خوشی ہوتی ہے اور عطا کر کے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ لوگوں تمہارا رب زندہ ہے، کریم، اور وہ کہتا ہے کہ جب تم ہاتھ پھیلا کے مجھ سے مانگتے ہو تو مجھے حیا آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا خالی واپس، مجھے تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہاتھ پھیلا رہا ہے، گدا گردنا ہوا، کشکول پھیلائے ہوئے، مجھ سے کہتے ہیں یا رب یا رب، اور میں کہوں کہ کچھ نہیں ہے تیرے، میں نے تو کبھی اپنے منکروں کو بھی مایوس نہیں کیا ہے، میں نے تو کافروں کو بھی مایوس نہیں کیا، میں نے تو ملحدوں اور دیریوں کو بھی کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے کہا چلو تم بھی لیتے، یہاں میں کسی کو خالی واپس نہیں ہوتا۔ اسی لیے بھائیوں یہ دعا بڑی اہمیت والی دعا سے مشکل سے مشکل وقت میں اللہ کے کی طرف سے رحمت اور مدد نصیب ہوتی ہے۔ قرآن حکیم شاعر ہے، مشکل ترین لمحات میں اللہ کے نبیوں نے سب طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ کیا، اس ذات کی طرف اپنے اس کو پھیرا۔ کسی نبی کو دیکھے کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہے، کوئی ظالموں کے مقابلے میں نصرت مانگ رہا ہے تو رب کی طرف متوجہ ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے تو رب کی طرف متوجہ ہے، کوئی روٹی مانگ رہا ہے تو رب کی طرف متوجہ ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگ رہا ہے تو رب کی طرف متوجہ ہے، کوئی نیک اولاد طلب کر رہا ہے تو رب کی طرف متوجہ ہے، کوئی کسی مصیبت اور پریشانی میں گرا ہوا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ہر کوئی، ہر نبی، ہر رسول ان انتہائی مشکل گھڑیوں اور لمحات اللہ کے دروازے پہ آ کر سبق دیتے، یہ وہی ہے دروازہ جہاں تم جاؤ گے مایوس اور خالی نہیں آؤ گے۔ اور ہم اتنی جلالت، اتنی منزلت اور عظمت کے باوجود اس اللہ کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو کے تمہیں بھی اس کے دروازے کی طرف متوجہ کر رہے۔ اللہ کے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، حدیث کا نتیجہ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے، روتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے، سونے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں، دن رات سفر حضر خوشی غمی، حتیٰ کہ خلوت کی گھڑیوں کے اندر، مجامعت کے اوقات کے اندر، بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء سے لوٹتے وقت، ہر حال میں اللہ مالک الملک احکم الحاکمین سے اپنا تعلق اور ربط قائم کرتے۔ بیت الخلاء کیا دعا ہے بیت الخلاء جاتے ہوئے؟ کتنے بندوں کو آتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث، یا بھی اللہ تعالی سے کہ اللہ ناپاکی، گندگی، پلیتی، شیطان، شیطانی وسوسات، یہ جو چیزیں اس گندی جگہ پر جن کے خطرات و آثار نظر آتے ہیں، میں اللہ ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
لیے کہ دعا کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے اور پکارنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمت، مدد، نصرت، اس کی تائید سامنے آ رہی۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے موقع پر مشکل ترین گلی اور لمحات میں جس انداز میں نبی اکرم نے اللہ سے دعائیں اور مدد مانگی، قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ اذ تستغیثون ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعائیں کیا تھیں؟ وہ تو فریادیں تھیں، وہ استغاثہ تھا کہ آپ اپنے رب کے حضور عرض کر رہے تھے میرے اللہ، میرا جو کام تھا وہ میں نے حد المقدور کیا ہے، اور اپنی زندگی بھر کی کمائی ان تیرے بندوں کی صورت میں لے کر تیرے دین کے تحفظ کے لیے یہاں پر حاضر ہو چکا ہے۔ اے میرے اللہ، ان کو مٹا دے تو تیری مرضی، ان کو فتح دے دے تیری مرضی، شکست سے انقلاب کر تیری مرضی، لیکن اللہ اگر یہ مل گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ اے اللہ مدد کرنا، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغیثون ربکم فاستجاب، آپ اپنے رب سے جب فریاد کر رہے تھے اس وقت آپ کے رب نے آپ کی فریاد کو سنا اور قبول کیا، اور فرمایا محبوب گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہو، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بالمقابل 1000 کافر ہے تو میں بھی آپ کی تائید میں ان کے بالمقابل آپ کی تائید میں آسمانوں سے 1000 فرشتہ نازل کروں۔ پھر فرمایا گھبرائے نہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 3000 فرشتہ، 5000 فرشتہ میرے ہاتھ کون سی کریں؟ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ فرمایا ہم نے اتنے فرشتے اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ کافر اتنے زوراور ہیں کہ 5000 فرشتے ان کا مقابلہ ایک ہی ان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے کافی، ان کو لڑائی کے لیے نہیں بھیجا گیا، ان کو تو صرف مومنوں کی تسکین اور تعریف قلب کے لیے بشارت اور خوشخبری بنا کے لے گیا، تاکہ اس کے ساتھ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں کرتا مگر اللہ، مدد اللہ کی طرف سے، نبی بھی اسی سے مدد مانگے، رسول بھی اسی سے مانگے، انبیاء اور اصحاب بھی اسی سے مدد مانگے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، ہمارے عقیدے اتنے گل سڑ چکے اور گندے اور غلیظ ہو چکے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا اور مردوں کو آوازیں دینی، مدد کے لیے، فریاد رسی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کوئی معین الدین چشتی کو، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو، کوئی پنج باغ کو، کوئی علی مرتضیٰ کو، کوئی غوث کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور پھر شیطان نے اتنا ان کو گمراہ کرنے آگے کر دیا کہ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد فرما، اب اس میں کوئی اعتراض، کوئی کسی کو اللہ کی مدد کا انکار ہے، لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں،
تم اس کا انکار کرو اور اس کے مقابلے میں کہو یا رسول اللہ المدد، یعنی اللہ کے رسول کے بالمقابل لا کے کھڑا ہے۔ یہ عقائد کی طرح زندگی ہے، اور یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کی انتہا، وہ اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کو لایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو خود بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ سے مدد مانگنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہ آپ کا مظاہرین اتنے مشکل ترین لمحات کے اندر مدد فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا میرے نبی آپ نے مجھ سے دعا کی ہے، مجھ سے فریاد کی، میں فرشتے بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ رب نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیجتے ہوئے کہا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ، تمہارا کام کیا ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم مومنوں کے حوصلوں کو بلند رکھو، ان کے قدموں کو جماؤ، اور میں کافروں کے دلوں میں مومنوں کا روب ڈالوں گا، اور وہی ایماندار کافروں پہ ٹوٹ پڑے، اور فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ان کی گردنوں کو اڑاتے جائے اور ان کی ہڈیوں کو کاٹتے جائے۔ ایمان والے اللہ کی مدد کے ساتھ کافروں کی ہڈیوں کو اور ان کے جوڑوں کو توڑے، ان کی گردنوں کو اڑائے، اور ان کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک۔ یہ دعا ہے، یہ فریاد ہے محمد رسول اللہ، اور قرآن نے لفظ بھی چن کر استعمال کیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا جب آپ دعا کر رہے تھے، جب آپ پکار رہے تھے، جب آپ مانگ رہے تھے، لیکن لفظ استعمال ہوئے تستغیثون ربک، جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے۔ اے محمد رسول اللہ اپنے غوث کے حضور، اور غوث وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ فریاد کی جائے، اور ان مشرکوں کو خدا غارت کرے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو غوث ہی نہیں غوث اعظم بنا دیا، یعنی غوث اللہ، اب جو انہوں نے بنائے وہ اللہ سے بھی بڑے غوث، اعظم مبادلے اور تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا، گویا عبد القادر جیلانی سب سے بڑا غوث ہے، اس سے بڑا غوث سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا درجہ کم ہے اور عبد القادر جیلانی کا درجہ اس سے بلند ہے، اونچا۔ یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی غوث ہے، غوث اعظم ہونا تو درکنار، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی فریاد رس نہیں۔ اور جس اللہ کے بندے کو انہوں ظالموں نے غوث بنایا، وہ تو اپنے بیٹے کو تلقین کرتا ہے کہ بیٹا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، اگر تو سواری پہ جا رہا ہے اور ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا، کوئی آدمی جا رہا ہے، اسے مت کہنا یہ اٹھا کے مجھے دے، اتنی مدد بھی نہ مانگنا، نیچے اتر کے خود اٹھا لے۔ حتیٰ کہ اگر تجھے چٹکی بھر نمک کی ضرورت ہو، وہ بھی اللہ کے سوا کسی غیر سے مت مانگ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ،
سوالوں کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں۔ اور یہ دعا کے ہی اثرات، نبی جیسی ہستی اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں، اپنے فرمانبرداروں اور اپنے امتیوں سے فرمائش فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگے، یا نبی اللہ، آپ میرے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، میرے امام ہیں، پیر و مرشد ہیں، استاد ہیں، امیر ہیں، میں ایک سفر کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں مکے سے عمرہ کر رہا ہوں، عمرہ کرنے کو دل چاہتا ہے، میں مکے جانا چاہتا ہوں، اجازت عطا فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا، عمر جاؤ، اجازت ہے، اجازت ہے، لیکن اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسانا۔ اے میرے چھوٹے بھائی عمر، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ نبی پاک اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش، کیا عمر ہمیں بلا نہ دینا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے میں حیران ہو گیا کہ میرا نبی اور مجھ سے دعا کی فرمائش فرما رہے ہیں اور چھوٹا بھائی مخاطب کر کے اتنی شفقت۔ فرماتے ہیں اگر اس وقت مجھے پوری دنیا کی دولت بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی نبی پاک اس فرمان مبارک سے۔ دعا کی برکت، ہم دعا کے منکر نہیں ہیں، ہم مردوں کی پوجا کے منکر ہیں۔ حضرت عمر کی بات اور دعا کی بات آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، 8 سالی ہوئی، بارش رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب مل کر دعا کی جاتی ہے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، شب زندہ بیدار بھی ہوتے ہیں، سفید ریش بھی ہوتے ہیں، محترم مقدس مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، بے گناہ اور معصوم بچے بھی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی دعا کو اللہ قبول فرما دے، کس کے انداز کو اللہ احکم الحاکمین ترجیح عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ صلاۃ الاستسقاء کے لیے مسلمانوں کو لے کے کھلے میدان میں جائے، اور آپ نے اس مل کر کے دعا کرنے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عیدین کے موقع پر فرمایا عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے، عورتوں تم بھی جاؤ۔ ہم نے عرض کی یا نبی اللہ، ہم میں سے بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن پر نماز معاف ہے ایام مخصوصہ کی وجہ سے، کیا وہ بھی جائیں؟ فرمایا ہاں وہ بھی جائیں۔ ایک طرف بیٹھی رہے، نماز نہ پڑھے، لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر شرکت کرے تاکہ وہ اس دن کی اجتماعی دعا سے محروم نہ رہ جائے۔ وہ دعا کے اندر شرکت کرے، گویا نماز نہیں پڑھنی، لیکن دعا سے ان کو بھی محروم نہیں کیا گیا کہ وہ بھی دعا کے اندر شرکت کرے۔ تو اللہ کے حبیب بھی اپنے صحابہ کو لے کر جایا کرتے، یہی سنت حضرت عمر نے بھی پوری فرمائی، لوگوں کو جمع کیا۔ اب جمع کرنے کے بعد غور سے سننے والی بات،
نبی پاک کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عباس آگے ہو اور آج آپ اس دعا میں ہماری قیادت اور سیادت فرمائیں۔ ہاتھ پکڑا اور ساتھ فرمایا اللہ جب تک تیرے نبی زندہ اور ہم میں موجود تھے ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے۔ اللہ آج تیرے نبی زندہ نہیں، ہم میں موجود نہیں، اس لیے ہم دعا کے لیے اپنا امام بنا کر تیرے نبی کے بزرگ چچا عباس کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جب تک تیرا نبی زندہ تھا اور ہم میں مدینے کی بات، قبر نبوی کے پاس کی بات، صحابی امیر المومنین خلیفہ راشد فاروق اعظم کے دور کی بات، عمر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرا نبی جب تک زندہ اور موجود تھا، اب تیرا نبی نہ زندہ ہے نہ موجود ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تیرے حضور پہنچ گئے، قبر میں دفن۔ اس لیے ہم تیرے نبی کے چچا عباس کو دعا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن آج بعض لوگوں کو خیال آیا کہ نہیں نبی زندہ بھی ہے اور یہاں موجود بھی۔ غور کرے گا صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کی فکر کیا اور ہماری سوچ کی پستی کی انتہا۔ زندہ بھی ہے موجود بھی، اور کئی توحید کے ٹھیکیدار کہتے ہمارا فلاں حضرت گیا روضہ رسول پر تو نبی نے ہاتھ نکال کر ان سے مصافحہ کیا کہ آئے ہو جناب، ہم تمہارے استقبال کے لیے ہاتھ نکال رہے ہیں۔ ابو بکر کے لیے ہاتھ نہ نکالا، عمر عثمان علی کے لیے ہاتھ نہ نکالا، عائشہ کے لیے ہاتھ نہ نکالا قبر سے، حسن حسین کے لیے قبر سے ہاتھ نہ نکالا، ان کے لیے قبر سے ہاتھ۔ گپے بھی وہ ٹھوکتے ہیں نا، ان گپوں کو سن کر شیطان بھی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بھاگتا ہے جہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ اتنی بڑی گپ میں نے کبھی نہیں ڈالی، تم کہاں سے اتنی گپیں ڈال رہے؟ پھر حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ جب تیرا نبی نہیں ہے اپنے نبی کے روزے کے تو فیل ہی ہم پر بارش نازل کر، اور قبر کا وسیلہ بھی نہیں ڈالا نا، قبر کا وسیلہ بھی یاد رکھ لو۔ اللہ اپنے نبی کے تو فیل، اللہ اپنے حضور اپنے پاک حبیب کے تو فیل، ان کے وسیلے سے یہ طریقے دعا فکر توحید کے منفی ہے اور طریقہ رسول اللہ کے خلاف ہے، اسوہ صحابہ کے خلاف۔ مجھے براہ راست پکار اللہ فرماتے، میں سنتا ہوں تمہاری سب کی سنتا ہوں، گھبراتے کیوں؟ مجھے تو سب سے پیار ہے، تم میرے سارے بندے ہو، میں تم سب کا رب۔ حضرت عباس سے دعا کرو، یاد رکھیں زندوں سے دعا کروانا جائز ہے، زندوں سے دعا کروانا، اور مرے ہوئوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے، مردوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے، اور زندوں سے دعا کروانا چاہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی زندے سے دعا نہ کرو،
نیک تو نیک ہے، بڑا تو بڑا ہے، آپ چھوٹے سے بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا میرے لیے دعا کیا کرو، بھائی میرے لیے دعا کیا کرو، شاگرد کو بھی کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کیا کرو، آپ اپنے بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جان میرے لیے دعا کیا کرو۔ زندوں سے دعا کروانا جائز، زندوں سے دعا کروانا سنت۔ ابھی سنا حضرت عمر سے فرمایا تھا نا، اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسانا، میرے پیارے بھائی عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یہ شریک رکھنا، مجھے بھول نہ جانا۔ زندوں سے دعا کروانا سنت اور مردوں کے لیے دعا کرنا سنت۔ مردوں کے لیے حضور گئے، رات کو بستر چھوڑ کر جنت البقیع میں گئے، عائشہ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، نبی پاک فرما رہے تھے اللہم اغفر لآل البقیع، اللہم اغفر لآل البقیع، اے رب العالمین آل بقیع کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ آل بقیع کی بخشش فرما دے، اللہ آل بقیع کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر نبی پاک تشریف لائے، میں نے دودھ و کھجوریں پیش فرمائی، میرے نبی نے دودھ نوش فرمایا، کھجوریں کھائیں، اور میرے نبی میرے دروازے سے باہر نکلے اور فرما رہے تھے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حضرت صاحب فرماتے میرے دروازے پر نبی پاک تشریف لائے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم یا آل صاحب، اے صاحب کے گھر والوں سلام۔ میں نے سن لیا نبی پاک آئے ہوئے، میں نے آہستہ سے جواب دیا علیک السلام یا رسول اللہ، آہستہ سے تاکہ حضرت سنے نہ۔ حضور کی عادت تھی کہ کسی کے گھر جاتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کر اطلاع دیتے، دروازہ کھٹکھٹایا یا آواز دی اور ساتھ ہی سلام کہتے، ساتھ ہی کیا کرتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں یہ نہیں آندھی کی طرح اور طوفان کی طرح داخل ہو جاؤ، نہیں بلکہ کسی کے گھر جانا ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا کسی بھی دوسرے کے گھر جاؤ، چچا کا گھر ہے، تایا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، بیٹے کا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، رشتہ داروں کا گھر ہے، قرابت داروں کا گھر ہے، برادری والوں کا گھر ہے، قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا گھر ہے، خبردار بغیر اجازت کے کسی کے گھر مت جایا کرو، خبردار کسی کے گھر مت جایا کرو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، پہلے اطلاع کرو، اپنا تعارف کرواؤ، پتا چلے یہ کون ہے، وہ تعارف والا رابطہ قائم ہو جائے، پھر وہ تسلموا، سلام کہہ کر اندر جاؤ، اجازت ملے تو سلام کرو۔ سمجھ آئے نہیں آئے؟ عمل کرتے ہیں نہ جی نہ۔ شادی بیوی کا رشتہ ہو، کیا میں اپنی ماں کے گھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟
پہ قربان جائیں، اپنے ماں باپ تمہارے قدموں پہ قربان کرو، تم نے نبی سے ہر مسئلہ پوچھ کے امت کی رہنمائی کروا دی۔ آقا نے فرمایا صحابی یہ بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو گھرانا حالت میں دیکھے؟ یا رسول اللہ میں کیا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اگر پسند نہیں کرتے تو پھر اجازت لے کر اندر جایا، ماں کے پاس بھی جانا ہو تو اجازت لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی سلام کہتے، اطلاع کرتے، سلام کہتے، ایک بار جواب نہ ملتا، دوسری بار پھر جواب نہ ملتا، تیسری بار سلام کہتے، پھر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے جاتے۔ یہ ممکن ہے گھر والے اس وقت آرام میں ہوں، کسی کام میں ہوں، یا ان کو میرا آنا اس وقت مناسب نہ لگتا ہو، اللہ کے نبی محسوس نہیں کرتے، واپس تشریف لے جاتے۔ ہمارے یہاں یہ ہے، اللہ کے بعد بندے آتے ہیں ایسے دروازہ پیٹتے جیسے لگتا ہے کہ یہ لوہے کا دروازہ سلامت نہیں رہے گا، اٹھا کے لے جائیں، نہیں چھوڑتے جائیں۔ پاک نبی نے فرمایا، قرآن نے حکم دیا، اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ جاؤ اور محسوس مت کرو۔ حضرت صاحب نے آہستہ سے کہا، حضرت نے سنا نہیں، اور ساتھ چاہتے بھی یہی تھے کہ نبی پاک سنے نہ۔ دوسری بار آپ نے بلند آواز سے آل صاحب کے لیے سلام کہا، حضرت صاحب نے پھر آہستہ سے جواب دیا، نبی پاک نے پھر نہیں سنا، تیسری بار پھر کچھ وقفے کے بعد سلام کا، جب جواب نہیں ملا حضرت صاحب نے جواب دیا لیکن آہستہ دیا، تیسری بار سلام کہہ کر جب جواب نہیں ملا، جواب سنائی نہیں دیا، یوں کہہ لیں جواب سنائی نہیں دیا، رسول اکرم واپس بدل۔ حضرت صاحب نے دیکھا نبی پاک واپس جا رہے ہیں، پیچھے سے بھاگتے ہوئے آیا اور پاک نبی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، بدل گیر ہو گئے۔ حضرت مسکرائے، فرمایا صاحب میں نے 3 بار کھڑے ہو کر سلام کہا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، سنا نہیں۔ اب کہ یا رسول اللہ 3 بار سنا بھی ہے لیکن آہستہ سے جواب دیا کہ آپ سنے نا۔ حضرت نے پوچھا صاحب یہ کیوں؟ حضرت میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے دروازوں پہ کھڑے ہو کر میرے لیے سلامتی کی دعا فرماتے رہے اور میں اس دعا سے فیضیاب ہوتا رہوں۔ جواب تو دیا لیکن آہستگی کے ساتھ، تاکہ کم از کم 3 بار تو میرے نبی میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ زندوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے اور مردوں، زندوں سے دعا کروانا سنت اور مردوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ سچا عباس کو آگے کیا اور عرض کی اللہ جب تک تیرے نبی زندہ موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آج ہم تیرے نبی کے سفید ریش بزرگ چچا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، عباس آئیے اور دعا کرو۔ قبر کا وسیلہ نہیں پکڑا، یہ نہیں کہا کہ حضرت زندہ ہے، موجود ہے، یہاں جا کر چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، چادر چڑھا دیتے ہیں، کوئی منت مان لیتے ہیں، چراغ جلا لیتے ہیں، کوئی جھنڈا لہرا دیتے ہیں، بس بارش برس جائے۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ قبریں ان مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، قبروں میں جن کو دفن کر دیا جائے وہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہو، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ لہذا ہم بھی اسی اللہ سے مانگتے ہیں اور عباس کی امامت میں مانگتے ہیں کہ جس اللہ سے محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں مانگا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور جب محسوس ہوگا جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑے اہم کہ ان اوقات میں خصوصیت سے دعا مانگو
جمعے کا دن سارے کا سارا دن خصوصیت سے قبولیت دعا کرے. دو خطبوں کے درمیان یہ چند لمحے جو امام خطیب بیٹھتا ہے یہ وقت بھی بڑا ہی قبولیت کا وقت. آذان اور تکبیر اور جماعت کے درمیان یہ چند لمحے قبولیت دعا کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے پہلے جو وقت ہے فرض نماز ادا کی اور گفتگو کرنے سے پہلے جو وقت ہے وہ قبولیت دعا ہے. اور اسی طرح فرمایا الصائم حین یفطر، روزے دار جس وقت روزہ افطار کرتا ہے افطار کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. والامام العادل، نبی پاک نے فرمایا انصاف کرنے والا عادل بادشاہ، عادل جج، عادل مجسٹریٹ، عدل و انصاف کرنے والا کوئی بھی امیر ہے، کوئی بھی مجسٹریٹ، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی بندہ جو عدل و انصاف کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اللہ پاک مظلوم بندے کی دعا کو بھی فوراً قبول کرتے ہیں. ادھر مظلوم کے منہ سے دعا نکلتی ہے، ادھر اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور یہ مظلوم کے منہ سے اور مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش الہی پہ جا پہنچتی ہے. اور پتہ ہے اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَنِي، اے میرے مظلوم بندے. وَيَقُولُ الرَّبُّ، رب فرماتے ہیں لَعِزَّتِي، اے میرے مظلوم بندے مجھے قسم ہے اپنی عزت کی. ظلم نہ کیا کرو، ظلم آپ کے ہمارا ظلم مت کیا کرو. کسی پر ظلم کرو گے تو مظلوم کے دل سے جب تک دعا نکلے گی. وَيَقُولُ الرَّبُّ، ادھر مظلوم دعا کرتا ہے ادھر اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ، اے میرے مظلوم بندے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں ضرور تیری مدد کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، اگرچہ کچھ دیری کیوں نہ ہو جائے، دیر تو ہو سکتی ہے لیکن میں ضرور تیری مدد کروں گا مجھے اپنی عزت کی قسم. اسی لیے فرمایا اتق دعوت المظلوم، اور لوگوں مظلوم کی بددعا سے ڈرا کرو، مظلوم کی بددعا سے ڈرا کرو. اگر مظلوم کی بددعا تم نے لے لی تو یاد رکھو اللہ نے عزت کی قسم کھا کے کہا ہے لَأَنصُرَنَّكَ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اللہ تعالیٰ سفر کے اندر جو بندہ ہے مومن مسافر ہوتا ہے اللہ اس مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. اللہ ماں کی دعا کو بھی اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں. ماں باپ کی بددعا یا دعا دونوں اللہ کے ہاں قبول ہو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَدَعْوَةُ غَائِبِ لِغَائِبٍ، اس بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے جو پسے پشت غائبانہ کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے. کوئی بھائی اور سنے کوئی بھائی اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن وہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے. غائبانہ دعا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. غائبانہ دعا میں کوئی لالچ نہیں، کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ غائب بندے کی دعا کو بھی غائبانہ طور پہ دوسرے کے حق میں قبول کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام جب بھی پسے کرتا کسی
مسلمان کا تذکرہ کرتے تو پہلے اس کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اسے خوش رکھے۔ اس کے لیے نبی پاک غائبانہ دعا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ موجود نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور دعا مانگنے والا تھا غائبانہ، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ بندہ دعا کرتا ہے اور فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اے اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے والے، اللہ تجھے بھی انہی رحمتوں سے نوازے کہ جن کے لیے تو اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہا۔ لیکن ہم غائبانہ بسے کچھ غیبت، چغلی، عیب جوئی، ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا کام ہی ہوتا، مسجدوں میں بیٹھ کر نمازوں سے پانے ہو بجائے اللہ اللہ کریں، کوئی ذکر اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت کی بات، کوئی کلمہ خیر نہیں، ہماری ہر بات غیبت سے، چغلی سے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نہیں، اس سے بچا کرو۔ اور غائبانہ دعا اپنے بھائی کے لیے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، بجائے اس کے گناہ اپنے سے لینے کے، اس کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہا کرو، اگر اس کے اندر خامی بھی ہے تو اللہ تمہاری دعا کی وجہ سے اس کی اصلاح فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ غائبانہ دعا کے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَدَعْوَةُ الْحَاجِ حَتَّى يَصْدُرَ، فرمایا اللہ تعالیٰ حج کے لیے نکلنے والے حاجی کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آتا، حاجی کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقُودَ، فرمایا اللہ کریم مجاہد، جہاد کرنے والے مجاہد کی دعا کو بھی اس وقت تک قبول کرتے رہتے کہ جب تک وہ جہاد سے فارغ ہو کر بیٹھ نہیں جاتا۔ فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ، اللہ کریم بیمار کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا۔ اللہ اپنے بندوں کی مخصوص اوقات اور مخصوص کیفیات کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ عظیم ہے، اور دعا اکرم علی اللہ من الدعا، بہترین عزت والا اور عزت دلانے والا عمل دعا ہے۔ اس لیے دعا کو حفظ جان بناؤ، اس دعا سے بندے اور اللہ کا تعلق قائم رہتا ہے، اس دعا سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس دعا سے مصیبتیں کمتی ہیں، اس دعا سے برکات نازل ہوتی ہیں، اس دعا سے فتح نصرت آتی ہے، اس دعا سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس طرح دعا سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ سے مانگو، ہر کسی سے اپنا رخ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کثرت کے ساتھ اس رب سے مانگو، وہ اللہ اپنے بندوں کی جھولیوں کو بھرتا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ للہ نحمده ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک سوال ہے لیکن اس کے کئی حصے ہیں کہ قرآن پاک میں شراب کے متعلق کیا احکام ہے اور آخرت میں اس کی کیا سزا و جزا ہے، اسلامی معاشرے میں شراب کے کیا نقصانات ہیں، اگر کسی آدمی کا قریبی رشتہ دار یا دوست شراب پیتا تو کیا شرابی سے رشتہ برقرار رکھنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے یا اس سے میل جول منقطع کرنا چاہیے۔ شراب کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے۔ شراب تمام خباثتوں کی جڑ،
بے حیائیوں کی، زنا کی، بدکاری کی، الغرض کے تمام برائیاں جتنی ہیں ان کی بنیاد اور جڑ شراب ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی کلام مقدس میں شراب کو قطعی طور پر نجس پلید قرار دے کر حرام کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ کے اندر اس کو انتہائی سختی کے ساتھ قابل مذمت قرار دے دیا، حتیٰ کہ اس کے متعلقین پر بھی لعنت فرمائی۔ شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے اٹھایا جاتا ہے، الغرض یہ تمام متعلقین شراب جو ہیں یہ ملعون ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی، اور آخرت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب معراج کو اللہ نے جہنم کے اندر شرابیوں کو مبتلا عذاب دکھایا ہے۔ تو دنیا آخرت کے اندر یہ انتہائی کبھی اور شرعی طور پہ مذموم عمل ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ شرابی آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا ہے۔ نشے میں جب ہو اسے نہیں پتا میری ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، بے حیا اور بے غیرت ہو جاتا ہے، دولت کا ضیاع کرتا ہے، بدکاری کا رسیا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض اس کے نقصانات پھر طبی طور پر شراب کا عادی بندہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑے لوگ ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، یہ شراب کی وجہ سے دل ناکارہ ہو جاتا ہے، اندرونی نظام بوسیدہ گندا ہو جاتا ہے، پھیپھڑے گل سڑ جاتے ہیں طبی طور پہ بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کے لیے شراب جو ہے اس کی اجازت ہے، حالانکہ عیسائیوں کا جو مذہب ہے، عیسائی مذہب کے اندر بھی شراب حرام ہے۔ کوئی ایسا آسمانی مذہب نہیں کہ جس نے شراب کی حلت کی اجازت دی۔ بہرحال اس کے طبی، روحانی، جسمانی، مالی، مادی بے پناہ نقصانات ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی آدمی کا قریبی رشتہ دار اس عادت میں ہو تو چاہیے یہ کہ اس مریض کی اصلاح کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو اگر ممکن ہو تو سزا دی جائے۔ اگر پھر بھی وہ اس برے عمل سے تائب نہیں ہوتا، شراب نہیں چھوڑتا، اصلاح کی طرف نہیں آتا، تو پھر ایسے آدمی سے قطع تعلق کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہے تو اللہ کے لیے، بغض ہے تو اللہ کے لیے۔ اصلاح کی حد تک ضرور اصلاح کرے، لیکن جب ناقابل اصلاح ہو اور ایک آدمی باز نہیں آتا، رشتہ دار شرابی ہے، باز نہیں آتا، آپ اسے سمجھا نہیں پاتا، آپ اسے کہیں مت ہمارے گھر کا ہے، شراب پی کیا تھا، اسے کیا پتا آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہو ہے، اسے کوئی رشتوں کا تقدس نہیں، اس لیے اسے چھٹے مار کر گھر سے باہر نکال دے، شرابی آدمی سے قطع تعلق نہ دے۔ لیکن یہ خیال کریں کہ جب تک اور جہاں تک اصلاح ممکن ہو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر عمل کا ایک دائرہ ہوتا، ہر برائی کا ایک دائرہ ہوتا، لیکن شراب وہ عمل ہے جس کا دائرہ لامحدود ہے، بڑا وسیع ہے، تمام برائیاں اس ایک برائی کے اندر مشتمل ہو جاتی۔ اس لیے اصلاح کی حد تک اصلاح ہو سکے تو ٹھیک، اگر شراب کی ناقابل اصلاح ہے تو پھر اس سے قطع تعلق ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی یا دعا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ مرنے والے کے حق میں مرنے کے بعد دعا کرنا جائز، دعا کرنا جائز، لیکن اس کا ایک شریعت نے متعین طریقہ بتلایا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں، آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں رکوع ہے، سجدے، قوما، قاطع، جلسہ، تشہد کچھ بھی نہیں، صرف کھڑے ہو کر قیام ہے اور 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، سورت فاتحہ اور کوئی قرآن سورت،
دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعا میت کے لیے، تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے؟ دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ بعض روایات میں 5 تکبیروں کا ذکر بھی ہے، 6 کا بھی ہے، لیکن ان اضافی تکبیروں کے اندر بھی دعائیں ہی ہیں کہ جو تکرار سے نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن مالک فرماتے ایک صحابی فوت ہو گئے، نبی پاک نے اس کے جنازے پر دعا پڑھی، فحفظت من دعائی، میں نے نبی پاک کی اس دعا کو، فحفظت من دعائہی، میں نے اس دعا کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو نبی پاک نے جنازے میں فوت ہونے کے بعد مرنے والے کے لیے دعا مانگی۔ اب یہاں جنازہ ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اب یہاں پر سلام پھیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو اٹھا اور قبرستان لے گئے، قبرستان لے گئے، میت کو اٹھایا، فرمایا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر میت کو لاد میں رکھا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالنے کا وقت آیا، ایک مٹھی بھری منہا خلقناکم، دوسری مٹھی بھری وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی بھری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈالی، فرمایا جو مٹی نکلی ہے اسی کو اس کے اوپر ڈال کے قبر کو ایک بالش اونچا کر کے قبر اس طرح بنا دو جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، پانی چھڑکا گیا، سبز ٹہنیاں لگائی گئی، پھر یہاں پر اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دعا مانگی، یہ ہے دعا۔ کون کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دعا، یہ ہے دعا۔ اب ایک اور انداز جو ہمارے یہاں مروج ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں، یہ دفن کر کے آگے پوری ڈال کے بیٹھ جاتے جی، پوری پہ بیٹھ، پوری پہ بیٹھے، بیٹھو جی پوری پہ، پوری پہ بیٹھے، ادھر نائی کو حکم ملتا ہے کہ بھائی کوئلے اور اپلے ڈالو اور چولہا تیار کرو، تمباکو ڈالو، حکا تیار ہو جاتا۔ اب بڑ بھی ہوتی ہے، اور آگے کہتا جی، کوئی کہتا مانگو دعا، کوئی کہتا مانگو فاتحہ، غیبت جغلی حکے کی بڑ نالی پہ، یہ فاتحہ بھی نہیں، یہ دعا بھی نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ جنازے میں آپ شریک نہیں ہو سکے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، آپ نے تدفین میں شرکت نہیں کی، بعد میں آیا دعا کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، قربان جائے آقا، تیرے قدموں پہ کائنات کو قربان کروں، امت کی قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی۔ ایک اور مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، سیاہ فام، ایک دن فرمایا وہ سیاہ فام عورت نظر نہیں آ رہی، کئی دن سے میں نے اسے دیکھا نہیں، وہ کہاں ہے؟ صحابہ حیران کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو پتا نہیں؟ فرمایا مجھے پتا نہیں، حضرت وہ فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا کب؟ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ حضرت ایک رات وہ فوت ہوئی، ہمیں اطلاع ملی، آپ آرام کر رہے تھے اور ہم نے مناسب نہ سمجھا آپ کو تکلیف دیں، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھ پڑا کہ شاید آپ کو اطلاع ہو گئی ہوگی، لیکن آپ کو پتا نہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے پتا نہیں۔ اب دعا کیسے کریں؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام، آؤ مجھے بتا اس کی قبر کہاں؟ قبر پہ تشریف لے گئے، اور قبر پہ جا کر اللہ کے نبی نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازے کی صورت میں اس کی دعائیں مغفرت فرمائے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اور کون کہتا ہے دعا نہیں ہے؟ جنازے پر، میت پر، دفن کے بعد، اگر دفن کے بعد بھی آتے ہو تو پھر قبر پر، حکے کی نان پر، یہ اس والے رسول کے خلاف ہے۔ مسئلے کو اس کی حقیقت پر سمجھے۔ دعا قرآن نے سکھائی کہ زندہ جب بھی تمہیں اپنے مرنے والے یاد آئے، اور مومنوں کی خوبی ہے کہ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مومن تو ہر حال دعا کرتا ہے، ہم جس دعا کے مخالف ہیں وہ نبی سے ثابت نہیں۔ نبی نے حکے کی نال پر دعا، نبی نے فاتحہ، نبی نے پھوڑی بچھا کر بیٹھ کر دعا۔ اس لیے یہ بات سمجھے، جو چیزیں ہم نے خود ایجاد کی،
اور محض اپنے نفس کو اور خواہشات کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تعلیم رسول وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من قدر وآمن وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب اغفر